جی السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ ندیم خان پروگرام بزنس پوائنٹ کے ساتھ، جیسا کہ ہم دیگر تاجر اور دیگر مارکیٹوں کا وزٹ کرتے ہیں اور آپ کو تاجر برادری کے جو مسائل ہیں ان سے آگاہ کرتے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں یہاں پر اعجاز خان صاحب کے ساتھ، یہ چیئرمین ہے پاکستان شوز ایسیسریز کے، اور اس وقت ہم بات کریں گے ان کے ساتھ جو اس وقت پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی جو معیشت، تاجروں کے جو مسائل ہیں، بزنس مین انڈسٹریلسٹ کے جو مسائل، جو ایشوز ہیں، اس کے اوپر ان سے بات کریں گے۔ اعجاز خان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اپنے قیمتی وقت نکال کر آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر، اس وقت جو پاکستان کی معیشت ہے وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت نگران سیٹ اپ چل رہا ہے، ڈالرز کی جو قیمتیں تھیں وہ پہلے بہت زیادہ پیک پر 300 350 چلی گئی تھی، لیکن آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے، جنرل عاصم منیر صاحب نے ماشاءاللہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کیا، مہنگائی کو کنٹرول کیا۔ تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سارے سینیریو کو؟ جی بہت شکریہ ندیم صاحب۔ پاکستانی اکانومی کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، اس میں ایک تو کارپوریٹ سیکٹر کا حوالہ آ جاتا ہے، جس میں ہماری جی ڈی پی ڈپینڈ کرتی ہے اور ہماری ایکسپورٹس کے اوپر آتا ہے۔ دوسرا ہماری ٹریڈ ایکٹیویٹیز جو ہیں مارکیٹ لیول پہ، اس میں اسٹاکسٹ، ڈیلر اور ہول سیلر، ریٹیلر سارے آ جاتے ہیں۔ 2019 سے لے کے آگے 2 سال تک دنیا میں کرونا رہا، اس نے بڑی بری طرح معیشت کو متاثر کیا، اور پھر پچھلے تقریباً 1.25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہماری جو اکنامک ایکٹیویٹیز، اس کا براہ راست پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے حوالے سے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ کوئی اتنا اچھے حالات نہیں ہیں۔ ہمارا جو انویسٹر ہے، فورن انویسٹر تو دور کی بات، ہمارا جو ڈومیسٹک انویسٹر ہے وہ بھی شائع ہوا ہے۔ لوگ جو انڈسٹریلائزیشن جو ہے نا وہ تھوڑی سلو ڈاؤن ہوئی ہے۔ اس میں بہت سارے فیکٹر آتے ہیں، مہنگی بجلی بھی ہے، گیس اویلیبل نہیں ہے، ایون آپ کراچی میں چلے جائیں تو وہاں پانی کا بہت بڑا ایشو ہے کہ انڈسٹری کو پانی اویلیبل نہیں ہے۔ تو بہت سارے معاملات ہیں، ان معاملات کو ہائی لائٹ کرنے کی بجائے ہم معیشت کو دیکھیں کہ حکومتی لیول پہ کیسے اس کو یعنی کہ انٹرسیپٹ کیا جائے، اور فردر اس کو کس طرح سے ہماری انڈسٹری کو مین سٹریم میں لایا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ گئی وہ کس کی، یعنی کہ جی ڈی پی، اس میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، اس سے پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، جس میں ہمارا وہ جو تھا انٹرسٹ ریٹ جو تھا وہ 7% کے قریب تھا، آج وہ 22% کے قریب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بجلی کا جو ٹیرف تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ آج اس دور کے حساب سے لیں۔ یہ کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے، ایک ریالٹی ہے، کوئی بھی اس کو فیکٹس اینڈ فگر کو لا کے سامنے انالائز کر سکتا ہے، کیونکہ تاجر نیوٹرل ہوتا ہے، اس کی کسی سے بھی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے جو ملک کے لیے بہتر ہو، جو پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کرے، تاجر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، افراط زر کو کنٹرول کرنا بھی اس کے ساتھ بڑا ضروری ہے۔ انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لائیں تاکہ انڈسٹریلائزیشن ہو، لوگ مزید یونٹ لگائیں اور صنعت کاروں کو بلا تعطل گیس اور بجلی اور سستی فراہم کریں۔ اور یہ جو مارکیٹ لیول پہ مخصوص، تو خاص طور پر پنجاب کے مخصوص شہروں میں پچھلے 1 ڈیڑھ ماہ سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا جو معاملہ ہو رہا ہے، اس نے بہت بری طرح سے اکنامک ایکٹیویٹیز کو، معیشت کو متاثر کیا ہے۔ اربوں ڈالر، اربوں روپے کا روزانہ معیشت کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کے وجہ سے جو ٹریڈر ہے وہ بہت زیادہ وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے، خاص طور پر میڈیم اور اسمال ٹریڈر، یہ بہت زیادہ جو کہ اس ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں، وہ براہ راست متاثر ہو رہے ہیں۔ گورنمنٹ کے اینڈ سے فوری طور پہ وہ اس کو لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ جی ایئر کوالٹی انڈیکس بہت خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ بھائی، آپ جس وجوہات کی وجہ سے ایئر کوالٹی انڈیکس میں اتنی بری طرح سے اضافہ ہو رہا ہے کہ انسانوں کے لیے
وہ مضر ہو گیا ہے. تو بھائی ان چیزوں کو آپ دیکھیں کہ آپ شہر لاہور جیسے شہر میں جس کی 2.25 کروڑ کے قریب آبادی ہے، اس کے آپ چلے جائیں کہ چاروں اطراف میں آپ دیکھ لیں کہ انڈسٹری ہے. بالکل. اور انڈسٹری کے پاس جو فضلہ اور جو دھواں نکلتا ہے نا، اس کے ایس او پیز پر کوئی بھی عمل نہیں کر رہی فیکٹری. وہ ادارے موجود ہیں جن کو یہ کنٹرول کرنے کے لیے لگایا گیا، لیکن وہی ہے کہ کرپشن کی وجہ سے وہ آتے ہیں، جیب گرم کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اینٹوں کے بھٹے ہیں، وہ ایسے چلے جائیں ذرا لاہور کے دیہی علاقوں کی طرف تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کیسے زہر ہوا میں چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ انڈسٹری کو شہر سے باہر منتقل کریں، جیسے کہ بڑے بڑے شہروں میں دنیا کے جو بھی اپنا انڈسٹریلسٹ کنٹریز ہیں، انہوں نے اپنے شہر سے 300 400 کلومیٹر دور انڈسٹریل ایریاز کو منتقل کیا ہے، اور اس فضلے کو ٹریٹ کر کے اس کو انہوں نے ویسٹ کی طرف ڈرین کرنے کا ان کے اوپر سختی کے ساتھ عمل کراتے ہیں. اور دھواں بھی وہ چمنیوں میں انہوں نے بڑا ایک سسٹم ان سے کیا ہوا ہے. وہ عمل قانون پر عمل درآمد کروانے کی وجہ سے ہوتا ہے. ان کے اداروں میں بھی اگر کرپٹ لوگ ان کے اوپر مسلط کر دیے ہیں پاکستانی، تو وہاں پر بھی اس سے بڑھ کر مسئلہ ہو جائے. تو سمارٹ لاک لگانا مزدور کا تو یہ برا حال ہوتا ہے کہ مزدور مارکیٹ بند ہو جائے. 3 دن جمعے کا دن بڑا اہم دن ہوتا ہے، چھوٹے شہر بند ہوتے ہیں، لاہور کھلا ہوتا ہے. اس دوران چھوٹے شہروں کے لوگ اپنی خریداری کرنے کے لیے ہول سیل کی دکانوں پہ آتے ہیں. جب وہ بند ہو جاتا ہے تو مجھے یہ بتا دیں، تو وہ تو مارا گیا تاجر. تو مزدور کدھر سے کمائے گا جس نے کام کرنا ہے اور رات کو اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کے جانا، صبح کا ناشتہ لے کے جانا؟ تب میں نے ان کو آنسوں سے روتے دیکھا ہے. تو میرا ارباب اختیار سے پنجاب گورنمنٹ سے یہ 10 بستہ ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ مزدور کا سوچیں، چھوٹے تاجر کا سوچیں. کرونا کی وجہ سے پہلے یہ مر گئے ہوئے ہیں. اب یہ سمارٹ لاک ڈاؤن آپ دیکھیں کہ فصلوں کی جو باقیات ہے اس کو سرے عام پورے پنجاب میں جلایا جا رہا ہے. اور وہاں کہاں ہے وہ اے سی، کہاں ہے وہ ڈی سی، کہاں ہے وہ مجسٹریٹ جنہوں نے اس پہ عمل درآمد کروانا ہے؟ آپ ان کے اوپر سختی کریں. تاجر کو تو آپ جب وہ کہتے ہیں نا بجلی گرتی ہے تو تاجروں پہ گر جاتی ہے، تاجروں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو آپ معیشت کا پہیہ چلنے دیں. اس سے مزدور کا چولہا بھی بند ہو جاتا ہے، معیشت کے سلو کرنے سے بھی اس کا چولہا بھی سلو ہو جاتا ہے. لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ کاشف انور صاحب کو میں دیکھتا ہوں شب و روز وہ بندہ بزنس کمیونٹی کی خدمت میں یعنی کہ وہ لگا ہوا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے. وہ حکومتی لیول پہ بھی وہ بزنس کمیونٹی کے مسائل کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. میں نے لاہور چیمبر کی ہسٹری میں اتنے پریزیڈنٹ آئے ہیں، پریزیڈنٹ سارے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن دیر از نو میچ آف کاشف انور. ہیٹس آف ٹو کاشف انور. آپ جس طریقے سے آپ کو میں پرنٹ میڈیا میں دیکھتا ہوں، جس طریقے سے میں آپ کو الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھتا ہوں، جس طرح سے میں آپ کو حکومتی لیول پر جو ہے نا میٹنگز کرتے دیکھتا ہوں، جس طریقے سے آپ چیمبر کے لوگوں کی بزنس کمیونٹی کی اپنی کرسی پہ بیٹھ کے خدمت کرتے ہیں. آپ نے اپنے آفس کے دروازے سابقہ پریزیڈنٹ کی طرح بند نہیں رکھے ہوئے، آپ نے دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے بلا امتیاز. جس کا جائز قانونی حق ہوتا ہے آپ اس کے لیے اپنے آرڈر فوری طور پر اپنے قلم سے چلا کر اس کو صادر کر دیتے ہیں، اور لوگ آپ سے بہت خوش ہیں. بزنس کمیونٹی کہتی ہے کہ کاشف انور لائف ٹائم کے لیے لاہور چیمبر کا پریزیڈنٹ بنا دیا جائے. بلکہ میری دعا ہے کہ آنے والے وقت میں لاہور سے باہر نکل کر ایف پی سی سی آئی میں بھی آپ جیسے لوگ ملکی لیول پر آئیں اور اکنامک لیول پہ اور انڈسٹریل لیول پہ آپ کا جو ویژن ہے نا وہ یہاں پہ اوپن ہو. آپ تاجروں کے اور انڈسٹریلسٹ کے اور ایس ایم ای سیکٹر کے اور کارپوریٹ سیکٹر کے مسائل کو آپ حل کروائیں تاکہ ہمارا ملک میں اکنامک ریولوشن آ سکے.
اور آپ کی بڑی ضرورت ہے کہ آپ پاکستان لیول پر آئیں اور آپ اس قوم کی خدمت کریں. آپ جیسے بیٹے، آپ جیسے سپوت ہمارا فخر ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ آپ کو اللہ پاک ہر نظر بد سے بچائے، اور آپ اس ملک کی جو خدمت ہے نا وہ اس کو جاری و ساری رکھیں. جی بہت شکریہ اعجاز خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا آج کا، اور آپ نے لاہور چیمبر کے جو پریزیڈنٹ ہیں کاشف انور صاحب، ان کو بھی ایک بہت سٹرونگ میسیج دیا، اور ماشاءاللہ وہ بڑے ایکٹیو بھی ہیں، بڑا کام بھی کر رہے ہیں. اور آپ اعجاز خان صاحب چیئرمین پاکستان شوز ایسیسریز کے، انہوں نے آج ہمیں وقت دیا، اور پاکستان کی معیشت، اکانومی، اور اس وقت جو خاص طور پر دیکھنے اور سوچنے کی بات ہے، اسماک لاک ڈاؤن سے تاجروں کا، دکانداروں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی. اپنے ہوسٹ ندیم خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.